فاسفورس چونکہ سرخ خون کو کے جریان کو روکنے کی دوا ہے، اس لیے یہ خطرہ ہے کہ سرخ خون اتنا گاڑھا نہ ہو جائے فاسفورس کے عمل سے کہ یہ خود خطرہ بن جائے، بجائے اس کے کہ اینٹی کلوٹنگ کے طور پر یہ کام کرے، یہ خود خطرہ بن جائے۔ ایک معاملے میں مجھے یاد ہے، ایک مریض نے مجھے کچھ علامتیں بتائیں، یہ دوائی میں کھا رہا ہوں تو یہ کس قسم کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اس پہ مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ جب اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا خون بہت گاڑھا ہو گیا تھا، تو وہ چونکہ سرخ خون کے جریان کو روکنے والی چیزیں ضرور گاڑھا کرتی ہوگی، یعنی ضرور نہیں، امکان ہے۔ جب وہ اس کو میں نے چھڑوا دی تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے بہت احتیاط سے بعض دفعہ ایلوپیتھک ٹیسٹوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مثلا کالی فاس ہم دیتے ہیں اور عام دوا ہے، بڑی کثرت سے لوگ بلکہ بے احتیاطی سے بھی ہومیوپیتھ کالی فاس استعمال کرتے ہیں۔ ٹونک ہے، ایک انسانی ہر قسم کے اعضاء کو طاقت دیتی ہے، لیکن بعض پہلوؤں سے بہت خطرناک ہے۔ اگر آنکھیں بند کر کے اس کو لمبا عرصہ کھلایا جائے تو بجائے اس جسم کے اندر کالی پوٹیشیم فاسفیٹ کی مقدار خون کے اندر اتنی بڑھا دیتا ہے کہ الیکٹرولائٹ کا تناسب بگڑ جاتا ہے۔ اور بعض احمدی ڈاکٹروں نے جن کو میں نے ان سے گفتگو ہو چکی تھی، ان کے پاس ذرائع مہیا تھے، وہ ٹیسٹ کروائیں، انہوں نے ٹیسٹ کر کے مجھے بتایا ہے کہ بعض دفعہ 6 گنا زیادہ مقدار پائی گئی، اور قریب تھا کہ اچانک وہ مریض فوت ہو جاتا، کیونکہ کالی فاس جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر بغیر بیماری کے سڈنلی کریپٹ کر جاتا ہے مریض، اور سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں شکر خدا کا ہم نے ٹیسٹ کروا لیا، تو پھر کہتے ہیں میں نے کالی فاس رکوائی، اور جب وہ رکوائی تو چند 1-2 ہفتے کے اندر دیکھتے دیکھتے خود بخود وہ واپس نارمل پہ آ گئی۔ پھر بعض ہمارے بیبی ٹونک کے نام پر لوگوں کو فاسز دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے فاسز میں 1-2 اور چیزیں شامل ہوتی ہیں، اکثر 5 فاسز ہی ہوتی ہیں۔ ان کے اندھا دھند استعمال سے بعض دفعہ بلڈ کینسر ہو جاتا ہے، لیوکیمیا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خون کا جو الیکٹرولائٹ ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ الیکٹرولائٹ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان مادوں کو کہتے ہیں جو اس لیکوڈ کے اندر موجود، اسی کو آپ الیکٹرولائٹ کہتے ہیں نا، مگر ہم جب ہومیوپیتھی میں الیکٹرولائٹ کہتے ہیں تو مراد ہے وہ سارا سسٹم جس میں 12 سالٹس ہوتے ہیں ٹیسو والے، اور وہ جس محلول میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، سارے نظام کو ہم ہومیوپیتھی میں عموماً اشارے کے طور پہ الیکٹرولائٹ سسٹم کہہ دیتے ہیں۔ الیکٹرولائٹ سسٹم کا توازن اگر بگڑے تو سارے گہرے یعنی جسم کے اندر جو غدود ہیں جو بہت ہی گہرے اثرات پیدا کرنے والے مادے خارج کرتے رہتے ہیں، بے حد کمپلیکیٹڈ نظام ہے انسان کے اندر، اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں پھر، اور بعض پیچیٹری گلینڈ، بعض اور گلینڈ کام کرنا چھوڑ دیں گے یا اوور ایکٹیو ہو جائیں گے، اس قسم کے بد اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو الیکٹرولائٹ کا استعمال یعنی 12 ٹیسوز کا استعمال جتنا ہومیوپیتھ بے احتیاطی سے کرتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، 6x ہے، معمولی چیز ہے، اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے یہ چیز۔ ہومیوپیتھی کی دوسری دواؤں میں یہ خطرہ بہت کم ہے بنسبت اس کے، کیونکہ یہ 6x ہونے کی وجہ سے یہ کروڈ فارم کے بہت قریب ہے، اس لیے بعض دفعہ یہ پروونگ کرتی ہے، یعنی کالی فاس کی اتنی مقدار ہوتی ہی نہیں اس کے اندر ٹکیا کے اندر کہ وہ کالی فاس یعنی پوٹیشیم فاسفیٹ کو خون میں بڑھا سکے، اور وہ 6 مہینے بھی کھلائیں تو اس سے بہت زیادہ انٹیک ہمارا نارملی غذا کے ذریعے پوٹیشیم فاسفیٹ کا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ مہمہ جو ہے کہ کیوں کالی فاس کھانے سے بڑھتا ہے، اس کا سوائے اس کے کوئی حل نہیں کہ اس نے پروونگ کر دی، اور پروونگ کے نتیجے میں جس چیز کو اس کو ہٹانا چاہیے تھا اس چیز کو پیدا کر رہی ہے۔ تو کالی فاس اصل میں ایکسیسو اثرات جو ہیں پوٹیشیم فاسفیٹ کے، اس کو مٹانے کی خاطر استعمال ہوگی، اس کی
कमी को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा जो पोटेशियम फॉस्फेट के मुस्बित असरात जिस्म में पड़कर बीमारी बन जाते हैं उनको कम करने के लिए देते हैं। जब प्रूविंग करते हैं तो वही मुस्बित असरात पैदा होने शुरू हो जाते हैं बजाय उसका मनफी असर पैदा होने के। तो ये सिर्फ काली फास से ताल्लुक नहीं रखती, ये सिलिशिया से भी ताल्लुक रखती है, बात नेट्रम से भी ताल्लुक रखती है। और काली फास और सिलिशिया और नेट्रम का कम्बिनेशन मैंने देखा है कि ब्लड कैंसर में बहुत असर रखता है। अगर फास्फोरस के साथ दिया जाए और इसमें फेरम फास भी दाखिल कर दें तो बास केसेस में तो हैरत अंगेज तौर पर यह शिफा का मूजिब बना है। इसलिए वो जो बता देंगे कौन से चार आपने बताए? फेरम फास जी, सिलिशिया, काली फास और नेट्रम्योर। इसलिए मुझे याद आ गया कई बच्चे हमारे रब्बा में और बाहर भी इस बीमारी से फौत हो गए कि उनको ल्यूकीमिया हो गया। और मैंने तहकीक की तो पता चला कि पहले उनको खूब बेबी टॉनिक मिले थे और वो खूब मोटे ताजे और लोग इतना खुश कि देखो जी बच्चा कितना अच्छा हो गया, और सडनली वो क्लैप्स कर गया। तो इसलिए मैं ये सस्पेक्ट कर रहा हूं कि अंधाधुंध जो इस किस्म का इस्तेमाल है उसी की वजह से हुए होंगे। अल्लाह बेहतर जानता है क्या वजह थी, क्योंकि मैं तो अपने याददाश्त से इसको कनेक्ट कर रहा हूं। ये मैं याददाश्त ये नहीं कि तासुर है, सिर्फ जो फौत हुए उनकी माओं वगैरह से पूछा मैंने कि आप इनको क्या देते रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि या वो बेबी टॉनिक के नाम की दवाइयाँ जो मिलती हैं बाज़ जगह, या यही फॉसेस लेकर खुद वो दिया करती थी। तो इनके अंधाधुंध इस्तेमाल से बहुत एहतियात जरूरी है। लोग समझते हैं लो पोटेंसी वालियों में खतरा कम है, हालांकि लो पोटेंसी में प्रूविंग का खतरा बहुत ज्यादा है उससे। हाई पोटेंसी तो हम देते ही थोड़ी हैं, लो पोटेंसी में हर कसो नाकस उठ के हाँ जी हमने फांसी ले ली, हम खा रहे हैं, हम दे रहे हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। जिस निज़ाम में शिफा की ताकत है, वो एक ताकत है, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी की ताकत भी रखता है। तो आज तो सिर्फ इसी पर इत्तबा होगी, मुझे उनकी उंगली इशारा कर रही है कि वक्त खत्म हो गया।